أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات محمد. مومن حضرات، ماہ رمضان المبارک کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور جیسا کہ آپ کی اطلاع میں یہ بات ہے کہ 5 روزہ سلسلہ دروس منعقد ہوتا ہے، اور بندہ حقیر کی آج یہ آخری نشست ہے، اور انشاءاللہ بشرط زندگی پھر پروردگار عالم نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں شرفیاب ہونے کا شرف حاصل کریں گے۔ ماہ رمضان المبارک میں پروردگار عالم مسلسل ہمیں توفیق یہ عطا کرتا ہے، اور ہم مختلف مقامات پر ذکر محمد و آل محمد کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس مسجد و امام بارگاہ کے ساتھ تو میرا بہت پرانا اور گہرا تعلق ہے، ربط ہے، اور کافی عرصہ خدمت میں رہے ہیں۔ ماہ رمضان کے دروس بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس مختصر سا وقت ہوتا ہے، اور اس مختصر سے وقت کے اندر ہمیں جامع اور زیادہ سے زیادہ مطالب پیش کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، اسی لیے کہ ظاہر ہے یہ وقت کسی تفصیلی گفتگو کا متحمل نہیں ہے، اسی لیے نماز عشاء کے بعد مختصر 20-25 منٹ تک جو بات آپ تک پہنچا سکیں۔ اس سلسلے میں پہلے روزے سے لے کر مسلسل مختلف علماء حضرات سے آپ استفادہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا سید وقار حیدر زیدی صاحب آپ کے انشاءاللہ خدمت میں پیش ہوں گے اور ذکر خیر کریں گے، اور میں جو آپ کی خدمت میں مسلسل باتیں پیش کرتا رہا، دعا ہے پروردگار ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ، اور بات کرتے ہوئے کبھی لہجے میں یا کوئی انداز میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ تمام مومنین میرے لیے واجب الاحترام ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ نماز کا ایک شرعی مسئلہ میں چاہتا ہوں کہ شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ انسان جو ہے وہ ہمیشہ اس کو خدا نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اسے بہرحال ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ بس اب میرے پاس اتنا علم آ گیا کہ اب مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اب آپ فرض کریں میں اپنی ذات کی مثال دوں تو میں 17 سال سے اس مکتب کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہے، اور ابھی تک بھی شاید طالب علم بھی نہیں بن پائے ہوں صحیح طریقے سے۔ آپ پسند کرتے ہیں یا آپ کی محبت ہے یا آپ کا ذوق سماعت ہے، لیکن
ہم اپنی نگاہ میں دیکھتے ہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی بہت کچھ ہے ایسا کہ جو ابھی تک حاصل نہیں ہوا۔ اس میں ایک بہت بڑی گواہی ہے، ایک بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں، بو علی سینا۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، طبیب بھی تھے، حکیم بھی تھے، بڑے مشہور تھے، شہرت یافتہ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ فلسفی تھے، منطقی تھے، طبیب تھے اور ریاضی دان تھے، اور بہت سارے علوم پر انہیں دسترس تھی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا کو یہ احساس ہوا اور دنیا کو یہ پتہ چلا اور دنیا پر یہ باور ہوا کہ میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوں، اس وقت مجھے پتا تھا کہ میں کتنا جاہل ہوں۔ یہ دنیا مجھے سمجھ رہی تھی کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، مجھے تب پتا چلا کہ میں کتنا جاہل ہوں۔ تو علم جب بڑھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ابھی بہت کچھ ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے روایات میں ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرتے رہو، اس میں قید نہیں ہے۔ یہ ہمارا اکیڈمک سسٹم جو ہے اس نے ہمیں محدود کر دیا، یہ جاہل سوچ اور جاہل فکر ہے۔ پہلی جماعت سے 10ویں جماعت، پھر 12ویں جماعت، پھر جو ہے وہ گریجویشن، ماسٹرز، ختم۔ اس نے ہمارے ذہن کو محدود کر دیا، اس ایجوکیشنل سسٹم نے۔ یہ ہمارے پاس نہ کوئی قرآن میں ایسی بات ہے، نہ کوئی حدیث میں ایسی بات ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، اور بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء، ہمارے برادران سنت کے ایک عالم دین ہے، ان میں معانی و بیان کے بڑا نام ہے، سکاکی کہا جاتا ہے۔ تو بالکل ریٹائر ہو گئے نا جب، تب ان کو خیال آیا کہ میں علم دین حاصل کروں، اور پھر وہ علم دین حاصل کرنے لگے۔ یہ بھی ہمارا ایک ذہن بن گیا ہے کہ جب عمر بڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہ صلاحیت نہیں رہتی ہے۔ علم کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ہم اپنے آپ کو بلا وجہ ایسا نفسیاتی طور پر بنا لیتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں، علم کے معاملے میں ایسا نہیں۔ ہاں، طاقت کے کام آپ نہیں کر سکو گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جوانی کی طاقت اور ہے، اور جب انسان بزرگ ہو جاتا ہے تو اس کی صلاحیتیں ایسا، لیکن علم، صلاحیت، علم کے حاصل کرنے کا تعلق جو ہے وہ عقل سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں ہمارے جو بزرگ علماء ہیں، مراجعین ہیں، مجتہدین ہیں، ان کی علمی صلاحیت دیکھیں، ان کی کمر جھک چکی ہوتی ہے، بظاہر شاید عصا اٹھانے کی بھی ان کے اندر طاقت نہ ہو، لیکن دنیا جانتی ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ طاقت ہے ان کے کلمات کی، ان کے جملوں کی، ان کے الفاظ کی، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اہل بیت کے گھرانے کے دروازے پر اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، علم کی بھی حاصل کرتے ہیں۔ علم کے اندر طاقت ہے، اصلا علم سے مضبوط کوئی چیز نہیں۔ ان کا ایک جملہ بھی اتنا بھاری پڑ جاتا ہے دشمن کو کہ دشمن پریشان ہو جاتے ہیں، اور علم کی طاقت ہے۔ خوب، تو میں آپ کی خدمت میں یہ میں نے شروع میں تھوڑا سا مقدمہ اس لیے عرض کیا کہ اب جو شرعی مسئلہ ایک آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق بھی اسی چیز سے کہ فرض کریں ہم بچپن سے نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کی طرف ہماری توجہ نہ ہو، تو سیکھتے رہیں تاکہ درست سے درست نماز کو بہتر بنایا جائے۔ ان میں سے ایک شرعی مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس شرعی مسئلے کا تعلق ہے جماعت سے۔ دیکھیں، جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو جماعت کی نماز میں آپ کی کچھ ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں، فرادہ نماز کی بنسبت آپ کی ذمہ داری بدل جاتی ہے۔ جب آپ فرادہ ہیں تو سمجھیں آپ خود گاڑی چلا رہے ہیں، جب آپ خود گاڑی چلا رہے ہیں تو پھر ساری ذمہ داری آپ کی ہے، صحیح ہے، سب کچھ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، الف تا یا۔ لیکن آپ جب جماعت میں ہیں تو اس کا مطلب اب آپ پیسنجر ہیں اور ڈرائیور جو ہے وہ آگے کھڑا ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ اب آپ سے دو چار چیزیں ساکت ہو جاتی ہیں، دو چار چیزیں۔ پہلی ذمہ داری آپ کی نماز جماعت میں یہ ہے کہ اب آپ قراءت نہیں کریں گے، قراءت سنیں گے۔
قراءت سے کیا مراد ہے؟ نماز کے واجبات ہیں 11. ان 11 واجبات میں ایک چیز جو واجب ہے وہ ہے قراءت. قراءت یعنی پہلے اور دوسری رکعت جو ہے، پہلی اور دوسری رکعت، اس پہلی اور دوسری رکعت میں جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسرا سورہ پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قراءت. یہ واجب ہے، لیکن جب آپ جماعت میں ہوں تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ نہیں پڑھنا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو پیش امام پڑھ رہے ہیں اس کو آپ غور سے سنیں. ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم پڑھیں گے اگر ہم آگے کھڑے ہوئے، لیکن اگر میں بھی پیچھے کھڑا ہو جاؤں تو پھر مجھے نہیں پڑھنا. تو امام اور مقتدی، امام سے مراد پیش امام، پیش امام اور مقتدی اس کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. ہاں، اس قراءت کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ آپ نے پڑھنا ہے. باقی سب کچھ آپ نے پڑھنا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ پڑھیں گے، بلکہ پڑھنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. صرف قراءت آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ نے نہیں کرنی، وہ آپ نے پیش امام کی قراءت سننی. تو اگر مسئلہ پتہ نہیں تھا، آپ قراءت کر رہے تھے تو ٹھیک ہے، اب بات آگے بڑھ گئی. لیکن اب جب پتہ چل گیا ہے تو اب آپ کوشش کریں گے کہ قراءت نہ کریں. غلطی ہو جائے تو الگ چیز ہے، باقی یہ کہ جان بوجھ کے قراءت نہیں کریں گے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی آپ کی. ایک اور چیز آپ کی خدمت میں ضروری عرض کروں جماعت کے سلسلے میں، وہ یہ کہ جماعت میں پھر دوبارہ وہی، میں بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں دے رہا ہوں. بزرگ تو ہمارے لیے جو ہے وہ واجب الاحترام ہے، میں ان سے تو دعا لیتا ہوں. تو ڈرائیور جو ہے وہ آگے ہی ہوگا، صحیح ہے، اور باقی سارے افراد جو ہے گاڑی میں پیچھے ہی ہوں گے، صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نہیں کوئی بھی نماز پڑھا رہے پیش امام جو بھی، آپ کو پیچھے پیچھے چلنا ہے. افعال نماز میں آپ پیچھے پیچھے چلیں. افعال نماز کیا ہے؟ مثلا رکوع کے لیے جانا، رکوع سے سر اٹھانا، سجدے میں سر رکھنا، سجدے سے سر اٹھانا، یہ ہے کام. نماز کے اندر کام ہے، ان کو کہا جاتا ہے افعال نماز. افعال نماز میں مقتدی حضرات جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جب تک پیش امام جو ہے وہ قدم آگے نہ بڑھائے، وہ کوئی کام انجام نہ دے، اس وقت تک آپ نہ انجام دیں. مثلا پیش امام نے کہا اللہ اکبر، اب یہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پیش امام رکوع میں جائے گا نا، یہ ظاہر ہے، کیونکہ یہ جو اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نا، اس اللہ اکبر کو نقل و حرکت میں نہیں ادا کرنا ہے. ایک جگہ پر رک کے اللہ اکبر، اب رکوع کے لیے جھکیں گے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، پھر سیدھے کھڑے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ. اب سجدے میں جانے سے پہلے اللہ اکبر، ساکن حالت میں، سکون میں، اللہ اکبر، اب سجدے. تو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اللہ اکبر رک کے پڑھیں پھر سجدے میں جائیں. لیکن جو پیچھے ہوتے ہیں مقتدی، وہ اللہ اکبر کی پیش امام کی آواز کو سن کے ہی آگے چلے جاتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں. اور اکثر مومنی نماز میں یہ اللہ اکبر نقل و حرکت میں پڑھ لیتے ہیں، جا رہے سجدے میں اللہ اکبر، پھر اٹھتے ہیں اللہ اکبر. نہیں، یہ نہیں ہے. آپ کو سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر، یہ سجدے میں سبحان ربی العلی وبحمدہ، اللہ اکبر، بیٹھ کر سکون میں پھر اللہ اکبر کہنا. پوری نماز میں فقط ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کو حرکت میں پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ ہے جب آپ ایک رکعت سے اٹھ کر دوسری رکعت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں بحول اللہ وقوتہ وقوم واخذ. فقط یہ ذکر ہے کہ جس کو آپ کو حرکت میں پڑھنا ہے، اس کے علاوہ باقی سارے ذکر برکت میں پڑھنے ہیں. صحیح، یعنی یہ کہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہ تو یہ نماز جماعت کے دو اہم مسئلے آپ کی خدمت میں نے اس لیے عرض کیے کہ بہرحال مجھے تھوڑا سا ایسا محسوس ہوا ہے نماز پڑھاتے ہوئے، تو میں نے چاہا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میرے علم میں آیا ہے تو میں آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے، اور یہ پھر آہستہ آہستہ آپ دوسرے مومنین تک بھی پہنچائیں انشاءاللہ پروردگار آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. اب آئیے تھوڑا سا ایک گفتگو، فقط آج نتیجے کی گفتگو ہے، طولانی پھر بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور
तकवा के मौजू पर हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि रोजा इसलिए वाजिब किया गया है ताकि आप क्या बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं। अच्छा, रोजे के कबूलियत की एक और हकीकत शरीयत ने मांगी है जो चीज, वो है ज़कात फित्रा। आपको पता है फित्रा अदा करना होता है, फित्रा वाजिब है। अच्छा, जो फित्रा वाजिब है, जाहिर है ये उस शख्स पर वाजिब है कि जो फित्रा दे सके, जिसके बेचारे के अपने ही हालात खराब हो, वो जाहिर है कि मुश्किल है उसके लिए फित्रा निकालना, वो तो खुद मुस्तहिक बन गया फित्रे का। पहली चीज तो ये है। फिर दूसरी, फित्रा आप अगर अपने पैरों पे खुद खड़े अपना कमा रहे हैं तो आपको अपना फित्रा निकालना है। लेकिन अगर आप अपने पैरों पे नहीं खड़े, आप कुछ नहीं कमा रहे हैं, बल्कि आप किसी और के घर में खा रहे हैं, जैसे अब्बा के घर में हमें वालिद साहब पालते हैं, वो खिलाते हैं पिलाते हैं, तो आपका फित्रा फिर वालिद साहब पे चला जाएगा। अगर आप कमाने वाले भी हैं और फिर आपके मातहत अफराद भी हैं जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, आपके बेटे, आपके बच्चे, आपकी बच्चियां, आपके बहन भाई, आपके वालिदैन, अगर आप कमाने वाले हैं तो आप पर आपका भी फित्रा वाजिब होगा और आपके मातहत खाने वाले जो अफराद हैं उनका भी फित्रा आप पर वाजिब होगा। ठीक है, ये वाजिब हो गया आपके लिए। हो, अब आइए कि फित्रा निकालने का वक्त क्या है। वाजिब, तो वाजिब ये फित्रा जो होता है वो उस वक्त होता है कि जब ईद की रात आती है। जैसे ईद का चांद नजर आएगा तो जिस पर भी फित्रा वाजिब होता है वो हो जाता है। अब उसकी जिम्मेदारी है कि सुबह नमाज ईद पढ़ने से पहले पहले, अगर वो नमाज ईद पढ़ने वाला है, लेकिन अगर वो नमाज ईद पढ़ने वाला नहीं है और खुदा ने उसे पूरा साल तो चलो ईद की भी नमाज की तौफीक नहीं दी, तो फिर नमाज जोहर, ईद के दिन की जो नमाज जोहर है, उससे पहले पहले फित्रा निकाल कर मुस्तहिक को दे देना है, मुस्तहिक तक पहुंचा देना है। ठीक है। अच्छा, अक्सर मोमिनीन सवाल करते हैं कि भाई क्या हम ये कर सकते हैं कि माह रमजान में ही फित्रा निकाल दें। आपने देखा आपके पड़ोस के अंदर कोई गरीब है, बेचारा बड़ा मुश्किल हालात में है, आपने कहा यार वैसे ही मुझे फित्रे की रकम निकालनी है, मेरे घर के अफराद का मिला जुला कर फित्रा निकालूंगा, 2,500-3 हजार रुपए बन जाएंगे, मैं अभी दे देता हूं माह रमजान में। जी हाँ, दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप माह रमजान में ही फित्रा दे सकते हैं। लेकिन माह रमजान से पहले नहीं दे सकते, शाबान में नहीं दे सकते, माह रमजान में दे ले, कोई मसला नहीं है। माह रमजान की ईद की रात दे सकते हैं। इसी तरीके से ईद के दिन नमाज ईद पढ़ने वालों के लिए जरूरी है कि नमाज ईद पढ़ने से पहले पहले फित्रा दे दें। ये मसला वाज़ेह हो गया इंशाअल्लाह। अब आइए ये कि फित्रे में देना क्या है। देखिए, फित्रे में वो अजनास, बेटा आप आ जाइए, इधर आगे आ जाइए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, आ जाए इस तरफ आकर बैठे हैं, दर्श सुने। फित्रे में देना क्या है, तो पहला लफ्ज इस्तेमाल मैंने किया अजनास। कुछ ऐसी चीजें हैं शरीयत ने कह दिया है कि ये चीजें हैं कि जिन पर फित्रा, जो आप फित्रे के तौर पर निकालेंगे, उनमें से भी बेहतर है कि वो चीज निकालें कि जो ज्यादातर आपके इलाके में, आपके घर में, आपके मुआशरे में इस्तेमाल की जाती है। मसलन गेहूं, आटा, चावल, ये चीजें हमारे यहां बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल की जाती है नमाज़ें, और सुबह में हम सहरी में भी वही खा रहे हैं, दिन को भी रोटी तो होती ही है ना, दिन को, रात को जो है वो सुबह में नाश्ते में पराठा, वो भी आटे से बन रहा है। चावल ठीक है, रात को बाज लोग रोजाना खाते हैं, कभी कभार 2-3 दिन के बाद खाते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है कि आप आटे के एतबार से दें, तो देना होता है चावल या आटा। फित्रा जो निकालना है वो आप आटे का निकालेंगे या चावलों का निकालेंगे। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये दो चीजें हमारे यहां ज्यादा इस्तेमाल होती है ना,
کھانے کے طور پر استعمال ہوتی ہے زیادہ. اب اس پہ ایک سوال آ جاتا ہے اور وہ یہ کہ آیا آپ نے پیسوں کا تو بتایا نہیں, لوگ تو پیسے نکالتے ہیں. میں نے چاولوں کا نام لیا اور آٹے کا نام لیا نا, میں نے پیسے تو نہیں کہے نا, جبکہ مشہور یہی ہے, باقاعدہ کارڈ پہ چھپ کے آ جاتا ہے اس سال فطرے کی رقم یہ ہے. مومنین کو بتانا بہت ضروری ہے, یہ پیسوں پر فطرہ نہیں ہے. انشاءاللہ میرا سمجھیے گا جس طریقے سے مسئلہ سمجھا رہا ہوں. پیسوں پر فطرہ نہیں ہے, لیکن فطرے کو پیسوں سے نکالنا جائز ہے. اب یہ دیکھیں کس طرح میں نے بیان کیا, اب تھوڑا سا شریعت بہت جو ہے نا وہ توجہ مانگتی ہے. میں نے ابھی کہا کہ فطرہ جن چیزوں پر واجب ہے وہ ہیں اجناس, جنس. چاول ایک جنس ہے, آٹا ایک جنس ہے, گیہوں ایک جنس ہے, کشمش ایک جنس ہے, کھجور ایک جنس ہے, وغیرہ وغیرہ اور بھی چیزیں. ان چیزوں میں پیسے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پیسہ جنس نہیں ہے کہ جس پر فطرہ واجب ہو, ایسا نہیں ہے. ہاں لیکن آپ فطرے کے طور پر پیسوں کو اس لیے نکال سکتے ہیں کہ اگر آپ نیت کر لیں. کیا نیت کر لیں؟ آپ نے ارادہ کیا, مثلا میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج رات مجھے فطرہ نکالنا ہے, عید کی رات آ گئی, توجہ میری طرف رکھیے گا. اب جب مجھے فطرہ نکالنا ہے تو فطرہ یوں نکالوں گا کہ میرا اپنا فطرہ بنتا ہے 3 کلو, یا 3 کلو آٹا نکالوں میری مرضی ہے, یا 3 کلو چاول وہ میری مرضی ہے. ٹھیک ہے, یہ شریعت نے مجھے اختیار دیا. اب میں 3 کلو آٹا اٹھا کے ادھر ادھر گھومتا پھروں, فقیر کو جا کے کسی شرعی فقیر واقع پکڑیے, یہ جو مارکیٹ میں فقیر گھوم رہے یہ نہیں جی, بالکل ایسے پڑے ہوئے ہماری نگاہ نہیں جاتی ہے, شریف فقیر مل جاتے ہیں. ابھی عرض کرتا ہوں, آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. الجھ نہ جائے, آپ کا سوال بجائے, میں انشاءاللہ اس پہ آتا ہوں. میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ کل پرسوں جو ہے وہ ایک اچانک سے سامنے ویڈیو آئی تھی, تو بہرحال مزاحیہ تھی. تو ایک شخص نے کہا کہ ماہ رمضان ہے, میرا دل بڑا نرم تھا, میں ایک جگہ سے گزرا تو مجھے ایک فقیر کی جو میں نے حالت دیکھی میرے دل میں رحم آ گیا. میں نے اس کو کہا یار اب تمہیں اللہ کے نام پہ دوں گا تو 20-30 روپے ہی دوں گا نا, چلو آج میں تمہیں افطاری کرواتا ہوں. کہنے لگا وہ میں اس کو لے آیا, میں نے اس کو افطاری کروائی. افطاری کروا کے جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ یار اس سے اچھی افطاری تو میں اپنی جھونپڑی میں کرتا ہوں. صحیح سمجھ رہے ہیں؟ چلے سمجھ میں آ گیا تو درود بھیجو صلی اللہ علیہ. تو یہ تو ظاہر ایک کاروباری لوگ ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ ماہ رمضان میں تو پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں لوگ, تو ایک پورا کاروبار ہے. ہاں یہ مانگتے ہیں, اگر آپ اللہ کے نام پہ کچھ دے دیتے ہیں, آپ کی مرضی نہ بھی دیں تو ٹھیک ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں فطرہ چونکہ واجب ہے, اور وجوبات شرعیہ کی جو چیز ہے اس کے اندر آپ کو احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ شریف فقیر کو دیں. اب میں آتا ہوں میرے بھائی کے سوال کی طرف, جو انہوں نے سوال کیا آج شریف فقیر کو کہاں تلاش کریں. 55 روپے پیٹرول بڑھنے کے بعد آدھے سے زیادہ قوم شریف فقیر ہو چکی ہے. معاف کیجیے گا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یوں نہ سمجھیے گا کہ فرض کریں اگر کسی گھر میں کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس کا مطلب فقیر نہیں. بھائی اگر کسی کی انکم 40,000 ہے لیکن اس بیچارے کا خرچہ اگر 50,000 ہے, وہ فقیر ہو گیا بھائی, شریف فقیر ہو گیا. صحیح ہے نا میرے بھائی کے لیے میں نے عرض کیا. ہاں شریف فقیر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہے آپ کی آمدنی اور ایک ہے آپ کے اخراجات. آپ کی آمدنی کیا ہے بھائی, گورنمنٹ آپ کو بیسک سیلری دیتی ہے 25,000. 25,000 میں کیا ہوتا ہے بھائی, اگر بیچارہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہو تو پھر تو خدا اس کا حافظ ہے. وہ ادھر ادھر سے کر کے 20, 25, 30,000 تک بناتا ہے, لیکن اس کا خرچہ فرض کریں اس مہینے یا ایک سال کے خرچے کے اعتبار سے ہر مہینے 2-3 ہزار روپے قرضہ اس کا ہو جاتا ہے. دودھ والے کا بل ابھی تک باقی ہے, راشن والے کا بل ابھی تک باقی ہے, اسکول کی فیسیں ابھی تک باقی ہیں. ٹھیک ہے پیسے آ رہے ہیں, کھا رہا ہے, لیکن مقروض ہے. مقروض ہے کا مطلب یہ کہ جتنی اس کی آمدنی ہے اتنا اس کا خرچہ زیادہ ہے, آمدنی کم ہے. یہ فقیر ہے, بھلے اس نے وائٹ اچھے کپڑے پہنے ہوئے,
फकीर का मतलब ये नहीं है कि भीख मांगने वाला। शरीयत के अंदर फकीर का मतलब यह है कि ऐसा शख्स जिसकी आमदनी कम है, उसके खर्चे ज्यादा है। अब आप जब यूं निगाह घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा सरकार हम सब फकीर हैं क्योंकि हमारी सबकी ये हालत है आजकल के हालात के एतबार से। बहुत महंगाई हो गई, सख्त महंगाई हो गई, और बेसिक सैलरीज नहीं है, बड़े बड़े लोग भी बेचारे परेशान हैं। तो ये मेरे भाई के सवाल का मुख्तसर जवाब देता हूं। अब मैं दोबारा आ जाऊं, पलट के आ जाऊं। अब क्या करना है आपने ये करना है कि मैंने अपनी मिसाल बना रहा था कि मैंने जो है वो 3 किलो फर्ज करें आटे की नियत की। अब जाइए मार्केट में जाकर पूछिए आटा कितने किलो है मसलन। कौन बताएगा भाई आटा कितने किलो है जी? माशाल्लाह, चक्की का 150। आप नहीं खरीदते हो क्या भाई सारे माशाल्लाह, उन्होंने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, 150 रुपए। ठीक है, चक्की का आटा कितने का है? 150। 3 किलो के कितने हुए? 450। 450। मैथमेटिक्स को टाइट करना है इंशाल्लाह, सही है। 450, यानी इसका मतलब ये कि मेरा अपना, मैं कमा रहा हूं, अगर फर्ज करें मैं फकीर नहीं हूं, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा आमदनी आती है, तो मैं अब फितरा निकालूंगा अपना 450, और मैं अपनी जौजा का भी 450। कितने हो गए? 450, 450, 900। माशाल्लाह, समझ गए आप। इसी तरीके से अब फर्ज करें 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 450, 450, 450 आप प्लस करते जाएंगे। ठीक है, मसला वाज़ेह हो गया। एक होशियारी नहीं करनी है, ये लोग करते हैं। आप गए दुकानदार से जाकर कहा कि जनाब आटा, उसने कहा कि 150 वाला भी है, मिसाल 160 वाला भी है, और अच्छा सा है 170 वाला भी है। आपने कहा घर के लिए ले रहा हूं, अच्छे वाला दो, 170 वाला, और फितरे के लिए ले रहा हूं वो सबसे जो कम वाला है ना। तो हमारे शायद हो सकता है यहां मोमिनीन में हमारे सिंधी भाई भी बैठे हुए हों, तो सिंधियों में एक बड़े मशहूर हैं वतायो फकीर। हाँ सही ये है या नहीं है? तो वतायो फकीर के किस्से बड़े कमाल होते थे, पॉइंट का पॉइंट भी मारते थे और हंसी की हंसी भी और दर्स का दर्स भी। तो एक मरतबा वो किसी ठेले वाले के पास पहुंचे, तरबूज बेच रहा था, उसके जब से जाकर कहा कि भाई ये पैसे लो, मुझे कोई तरबूज दो, अच्छा सा तरबूज मिल गया। फिर उसने कहा कि यार मुझे अल्लाह के नाम पे तरबूज दो। तो उसने ठेले वाले ने ढूंढ के वो जो आखिर में शाम को वो फेंक देता, बेचने के काबिल नहीं था, वो उठा के उसको दे दिया। तो बताया फकीर ने दोनों तरबूज पकड़ के आसमान को देख के कहा, परवरदिगार जो पैसों में मिला है उसे भी देख ले, जो तेरे नाम पे मिला है उसे भी देख ले। तो ये तमाशा नहीं करना है ना कि हम चले गए और अब चूंकि फितरे में देना है, अल्लाह के नाम पे देना है, तो घटिया से घटिया चीज जो है, चावल जो है बिल्कुल लो क्वालिटी का जो है, न खाने के बराबर, खुद नहीं खाते लेकिन अल्लाह के नाम पे वही निकालते हैं। ये नहीं कर, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये कोई अखलाकी दर्ज नहीं, शरई मसला बयान कर रहा हूं। वो आपका फितरा शुमार नहीं होगा कि अगर आपने घटिया चीज का फितरा निकाला, उसकी इजाजत नहीं है। अच्छी चीज का फितरा आपने निकालना है, यानी कम से कम जो आप खाते हैं वही, जो घर में खाते हैं, आप खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपनी बीवी को खिलाते हैं, वही आटा। अब आपने क्या किया, 3 किलो आटे की कीमत की नियत कर ली आपने, ये पैसे दे सकते हैं। क्योंकि अब अगर आपसे पूछा जाएगा ये पैसे आप किस चीज के निकाल रहे हैं, भाई पैसे तो फितरे में नहीं दिए जाते, तो आप कहेंगे कि मैंने इसको रिप्लेस किया है, इसको मैंने बदला है। किसके बदले में? आटे के बदले में, या चावल के बदले में। फर्ज करें 300 रुपए किलो चावल है, खुदा ने किसी को नवाजा है, ज्यादा देना चाहता है, तो 900 रुपए पर हेड यानी एक एक बंदे के 3 किलो के 300 के एतबार से 900 रुपए हो जाएंगे। तो 900 अपने, 900 बीवी के, 900 बच्चों के, इस तरीके से निकालेगा। ये है मसला शरई देने का। शरई फकीर को देना है, जो चीजें देनी है वो भी अर्ज कर दिया, जिस वक्त देना है ये भी अर्ज कर दिया। इमाम मासूम फरमाते हैं, दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। दो रिवायात का खुलासा अर्ज करता हूं और उसके बाद मुझे जाहिर है कि मुख्तसर एक मसाइब के 2 फिकरात भी पेश करने हैं। दो रिवायात का खुलासा यह है कि फितरा देकर अपने रोजों को कबूल करवा लीजिए। जब आप फितरा निकालते हैं तो अपने रोजे कबूल कर लीजिए। अब जैसे ही मैंने ये रिवायत पढ़ी, हो सकता है आपके जहन में से किसी के जहन में सवाल आए, इसका मतलब यह है कि जो रोजे नहीं रखता उसको फितरा नहीं देना है। जवाब यह कि जनाब देना है, रोजे रखे ना रखे फितरा देना है।
فطرہ واجب ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال اور بھی آتا ہے، ویسے تو یہ بہت تفصیلی بحث ہے، موٹے موٹے مسئلے فقط آپ کو بتا رہا ہوں. فرض کریں کہ گھر میں جو خاتون ہیں وہ امید سے ہیں اور بچے کی ولادت قریب ہے، لیکن بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، ماں کے شکم میں ہے، اس کا فطرہ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے. یعنی جو زندہ ہوتے ہیں ان کا فطرہ نکلتا ہے. اسی طریقے سے جو مرحومین ہمارے اس دنیا سے چلے گئے ان کا فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے، لیکن آپ نکالیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مرحومین کو فائدہ ضرور پہنچے گا. جائز ہے فطرہ نکالنا، یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسری روایت یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں فطرہ دے کر اپنی زندگی کا انشورنس کروا لیں، بیمہ کروا لیجئے. صحیح. خدا بری موت سے بچاتا ہے، یہ ایک طرح کا صدقہ ہے نا، تو خدا بری موت سے بچاتا ہے، یہ اس کا فائدہ ہے. تو یہ چیزیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ظاہر ہے کہ یہ علامات متقی ہیں. متقیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ دیندار ہوتے ہیں، دین کے بارے میں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، حلال اور حرام کی ان کو معرفت ہوتی ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کیا چیز میرے لیے حلال ہے، کیا چیز میرے لیے حرام ہے، کیا چیز میرے لیے جائز ہے، کیا چیز میرے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ اہل بیت کے عاشقوں کی یہ نشانی ہے، متقی اور پرہیزگاروں کی یہ نشانی ہے. اور سورہ مبارک حجرات میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں عزت دار وہی ہے کہ جو سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ عزت دار ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی نگاہ میں اہل بیت سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں ہے، وہ اتقاکم کی منزل پر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا اقواکم علی، اعملکم علی، اعلمکم علی، اعرفکم علی، اعبدکم علی، اقضاکم علی، اتقاکم علی. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بڑا عالم بھی علی ہے، تم میں سب سے بڑا عامل بھی علی ہے، تم سے بڑا عارف بھی علی ہے، تم سب سے بڑا قاضی بھی علی ہے، تم سب سے بڑا معرفت بھی علی ہے، اور تم سب میں بڑا متقی بھی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم اسی مولا کی امامت میں ہیں، ہم اسی مولا کے شیعہ ہیں، ہم اسی مولا کے پیروکار ہیں، ہم اسی مولا کے راستے پر ہیں، اور اسی راستے کی ہم ہر نماز میں دعا بھی مانگتے ہیں. اسی لیے کہ صراط مستقیم سے مراد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. اور ہم نماز میں یہ کہتے ہیں پروردگار تو ہمیں اسی راستے پر قائم رکھ. تو اسی راستے پر قائم رہنے کے لیے آہستہ آہستہ ہمیں عملی طور پر اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہنا ہے، متقی بنتے جانا ہے، بنتے جانا ہے، بنتے جانا ہے، تاکہ آہستہ آہستہ مولا علی کے قریب ہو جائیں انشاءاللہ. یہ ہماری زندگی کا ہدف ہے. اور اس دین کو آپ تک پہنچانے میں بڑی قربانیاں دی ہیں اہل بیت نے، بڑی قربانی. آپ اندازہ لگائیے امیر المومنین مولا علی کی شہادت کے دن ابھی گزرے ہیں نا تازہ. مولا علی نے دین کو بچانے کی خاطر قربانی دی ہے، ورنہ مولا علی سے بڑا کوئی طاقتور تو نہیں تھا. تلوار اٹھا سکتے تھے مولا، اپنا حق چھین سکتے تھے مولا، طاقت تھی، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس بات کا. لیکن اگر رسول اللہ کے فوراً بعد فقط ایک تخت کی خاطر تلوار چل جاتی اور وہ بھی شہر مدینہ میں، تو جو بعد میں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے تھے، صرف یہ سوچ کر کہ بس رسول اللہ کے جانے کی دیر تھی اور یہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے، اس کا مطلب یہ سچا دین نہیں ہے. تو مولا علی نے اسلام کو بچایا. سیدہ زہرا شہزادی کونین، کتنی مشکلیں، باغ فدق بی بی سے چھین لیا گیا، جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پر گرایا گیا، کتنی مصیبتیں اسی دین کی خاطر. امام حسن مجتبی اپنے بابا کی شہادت کے 7 مہینے کے اندر امام بالکل اکیلے ہو گئے، تنہا ہو گئے. حکومت سے ہاتھ اٹھانا پڑا میرے مولا کو، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر.
اور سب سے بڑی قربانی کربلا میں امام حسین کی قربانی ہے. تنہا اکیلے. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خذی. اگر میرے نانا کا دین نہیں بچ سکتا مگر یہ کہ مجھے اپنی جان کی قربانی دینی پڑے تو اے تلواروں آؤ مجھ حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو لیکن میرے نانا کا دین بچ جائے. میرے نانا کا دین بچ جائے. امام کو کتنی بڑی قربانیاں دینی پڑی اس سے. حبیب ابن مظاہر جیسے دوست، زہیر ابن قین جیسے ساتھی، جون جیسے باوفا غلام، حضرت عباس علمدار جیسا بھائی، علی اکبر جیسا شہزادہ، اون و محمد جیسے بھانجے، قاسم جیسا گلبدن بھتیجا، حد تو یہ ہے کہ 6 مہینے کا علی اصغر. امام کو اتنی بڑی قربانیاں دینی پڑی. تاریخ کہتی ہے کہ جب شہزادہ علی اکبر علی اصغر کو تیر لگا تو وہ تیر حضرت علی اصغر کے گلے میں لگا. روایت یہ کہتی ہے کہ شہزادے کا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا. گلا کٹا نہیں، گویا گلا ذبح ہو گیا. ایک کان سے دوسرے کان کی طرف تیر نکل گیا. تو میرے مولا امام حسین کے ہاتھوں پر تھا نا یہ شہزادہ. جسم مطہر سے گلے سے جو خون نکلا وہ امام حسین کے ہاتھ میں جمع ہو گیا. امام اس خون کو جب زمین کی طرف ڈالنا چاہتے تھے، زمین نے آواز دی، مولا یہ خون ناحق برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے مجھ میں. اس زمین کی ساری برکتیں ختم ہو جائیں گی اگر علی اصغر کا خون گرا. مولا نے اس خون کو آسمان کی طرف ڈالنا چاہا. آسمان سے آواز ہے، پروردگار اے میرے مولا اگر یہ خون آسمان کی طرف بلند ہوا آسمان کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، پھر بارش نہیں برسے گی. جانتے ہیں امام حسین نے کیا کیا جی؟ وہ خون امام نے اپنے چہرے پر ڈالا ہے اور جملہ کہا کہ میں اپنے نانا سے اسی حال میں ملاقات کروں گا کہ میرے چہرے پر علی اصغر کا خون لگا ہوگا، اسی حالت میں. اور اس کے بعد جب امام خیمے کی طرف بڑھے تو اہل مقاتل نے لکھا امام کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے، کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے. علماء لکھتے ہیں کہ امام یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر جناب رباب نے پوچھا کہ میرے بچے نے پانی پیا تو کیا جواب دوں گا. انا للہ کہہ کر امام کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں. اس کے بعد امام نے جملہ کہا ہے، امام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پروردگار یہ قربانی بہت بڑی ہے، پروردگار یہ قربانی بہت بڑی ہے لیکن میں اس کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں یہ قربانی دے رہا ہوں. بس عزیزو وقت بھی آ گیا کہ میرے مولا اکیلے رہ گئے اور اب مقتل کی طرف جا رہے تھے. آخری جملے ہیں. اب میرے مولا مقتل کی طرف جا رہے تھے. ایک مرتبہ میرے مولا نے تنہائی کو محسوس کیا، اس لیے کہ میرے مولا جب بھی ذوالجناح پر چلنا چاہتے تھے نا عزیزو، کہیں سے حضرت عباس آتے تھے، کہیں سے علی اکبر، کہیں سے اون و محمد، کہیں سے کوئی مددگار میرے مولا کو سوار کرتے تھے. لیکن اب میرے مولا نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہ رہا. تو میرے مولا نے کہا اے میرے شہ سوارو، اے میرے ساتھیو، کیا اپنے مولا کو آج سوار نہیں کراؤ گے؟ میرے مولا کی آواز میں اتنا درد تھا. ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا، جناب زینب و ام کلثوم باہر آئیں، کہنے لگی ہے مولا آج ہم آپ کو سوار کرائیں گے. بھائی آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیے گا، آج ہم آپ کو سوار کرائیں گی. بس ایک مرتبہ آقا کو سوار کرایا اور امام ذوالجناح کی پشت پر آئے اور اب ذوالجناح سے چلنے کے لیے کہا. عزیز و جانور ہے لیکن امام کی معرفت رکھتا ہے نا. ایک مرتبہ گردن جھکا کے رونے لگا، اشارہ کرنے لگا مولا میں کیسے چلوں، ذرا دیکھیے تو صحیح. اب جو مولا نے دیکھا تو 4 سال کی سکینہ ہے جو ذوالجناح کے سموں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. صبح سے جو مقتل میں جاتا ہے پلٹ کر نہیں آتا. ارے میں اپنے بابا کے بغیر